السلام علیکم۔ میں یاسمین آپ سبھی کا اپنے چینل وائی جی گریٹ میں خیر مقدم کرتی ہوں اور آپ سب خوشحال ہوں گے ایسی امید کرتی ہوں۔ آج کا افسانہ ہے پردہ گرتا ہے۔ افسانے کی مصنفہ نے عورت کی پوری زندگی کو اسٹیج کر کے قلم بند کیا ہے۔ افسانہ پڑھتے ہیں، سنیے گا۔ لائک شیئر بھی کر دیا کیجیے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ افسانہ ہے پردہ گرتا ہے۔ پردہ اٹھتا ہے، سارے اسٹیج پر اندھیرا ہے، ہال میں تماشائی بیٹھے ہیں، بہت اہم ادیب، اسٹیج اور فلم کے ایکٹر، 1000 اور 500 کے ٹکٹ خرید کر آنے والے معزز مہمان، وہ سب گھپ اندھیاری میں مانوس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کوئی ڈرامہ شروع ہونے والا ہو تو کیسا سناٹا سا چھا جاتا ہے، جیسے اسٹیج نہ ہو، دنیا کا منچ ہو جس پر ایک عورت کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ عورت کی کہانی ہمیشہ مزیدار ہوتی ہے۔ اس کہانی کو سنانے والا داستان گو سناتے سناتے بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ اسٹیج کی ہلکی ہلکی روشنیوں کے بیچ آ کر کہتا ہے، ایک عورت تھی۔ یہ سنتے ہی سب کی نگاہیں کان اس طرف گھوم جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور جب اسٹیج پر اندھیرا ہو تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ عورت کو اندھیروں میں ڈبو لینے کے بعد ہی تو کہانی جنم لیتی ہے۔ اندھیرا ہی تو کائنات کی ہر تخلیق کا ہمراز ہے۔ پھر اندھیرے اجالے کی ڈوبتی ابھرتی پرچھائیوں میں سے رنگین کپڑے اور چمکدار ٹوپیاں اوڑھے دو جوکر نظر آئے، ہاتھوں میں ڈفلیاں بجاتے، ایک دوسرے کو ڈھکیلتے، اچھلتے کودتے، اپنی چھچھوری حرکتوں سے تماشائیوں کو ننھے بچوں کی طرح ہنسانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے تماشائیوں سے معذرت کی کہ وہ ایک عورت کی کہانی سنانے آئے تھے مگر وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ دونوں مسخروں نے بڑی دیر کی بحث تکرار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ ایک عورت کو تخلیق کریں گے۔ وہ جلدی طرح طرح کے رنگ لاتے، میدا، گھی، شکر، بہت سی خوشبو اکٹھی کی، وہ تھوڑا سا فولاد لائے اور سلگتے ہوئے انگارے بھی۔ پھر انہیں خیال آیا، مرچ ڈالنا ضروری ہے، اس کے بغیر عورت چٹکارے دار نہیں بنے گی۔ 12 مسالے والا چاٹ کا مسالہ بھی گھول دیا اور ایک شہد کی بوتل اڑیل دی۔ سب چیزوں کو گوندھنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی گڑیا بنائی اور اسے ایک اونچے استھان پر بٹھا کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ جوکر کے اس کام سے بور ہو کر تماشائی بھی اونگنے لگے تھے۔ اچانک بہار کے جھومتے ناچتے سروں نے سارے اسٹیج پر رنگ و نور کا اجالا پھیلا دیا۔ رنگین جلتی بجھتی روشنیاں، اور پھر تیز روشنی کے دائروں میں وہ چھوٹی سی گڑیا ناچنے لگی، جھوم رہی تھی تیزی سے، گھومتے گھومتے اس کا قد اونچا ہونے لگا، اور پھر بار بار جلتے بجھتے چراغوں کے دائرے میں کچھ سائے لڑکی کے آس پاس گھومنے لگے۔ وہ بار بار ہاتھ بڑھا کر تالیاں بجا کر لڑکی کو چھونے کی کوشش کرتے، مگر تیزی سے گھومنے ناچنے والی لڑکی جیسے کسی کے ہاتھ نہ آنے کی بات کر چکی تھی۔ جو بھی اسے پکڑ لیتا وہ کسی نہ کسی طرح اس گرفت سے نکل بھاگتی تھی۔ اس کے چاروں طرف پڑا سراہیولوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ بہار کے تیز سر دھیمے دھیمے ہو کر بھیروی کے سروں میں گھل گئے اور چاروں اور اجیارا چمکنے لگا۔ روشنی کے دائرے میں وہ لڑکی ناچتے ناچتے کس کی کھوج میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے کوئی عورت دھیمے سروں میں راگ بھیرو گنگنا رہی تھی۔ موہ بھول گئے سانوریا، آوت کہہ گئے، اجہوں نہ آئے لینن نہ کوئی خبریا۔
پھر اچانک بہار کے سر گونج اٹھے۔ یہ سر ان رنگین روشنی کے دائرے سے گھوم رہے تھے۔ لڑکی نے پھول پھینک دیا، گھومتے ہوئے دائروں میں گھر کے وہ بھی گھومنے لگی۔ اس کے آس پاس ناچنے والے جوکر تھم گئے اور خوشی سے چلانے لگے، کیونکہ ایک بڑا سا رنگین پھول لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کمل کے اس کٹورے جیسے پھول کے بیچ میں سے ایک لڑکا نکلا، وہ جیسے کسی نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکے نے ناچتے ناچتے تھم کر اسے دیکھا، اور جیسے وہ بھی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ ناچتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے لڑکے کو تھام لیا۔ اب ان دونوں کے ساتھ جوکر بھی ناچ رہے تھے۔ بہار کے سر درت پر پہنچ گئے۔ کتھک کے توڑے، جھٹکے، ٹھمکیاں، ان میں سے نازو ادا بھی تھا۔ دور ہٹنے کا خوف، پھر ملن کے سر، سارے لمحوں میں ہم آغوشی کی خواہش، پاس آنے اور دور چلے جانے کا انداز، درت ہر ایک دوسرے میں سما جانے کی بےتابی۔ ہال میں بیٹھے تماشائی زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ پاس آنے اور روٹھ جانے کی اداؤں کے ساتھ وہ دونوں ایک فرضی رتھ پر سوار ہو کر آکاش کی سیر کر رہے تھے، پھولوں کے سیج پر سو رہے تھے، ایک دوسرے سے ہم آغوشی کا کھیل، مدھر ملن کے گیتوں میں مدہوش ہو رہے تھے۔ پھر جیسے لڑکا اس کھیل سے تھک گیا، وہ ناچتی ہوئی لڑکی کی باہوں کے حلقے کو ہٹا کر دھیرے دھیرے دور سرکنے لگا۔ لڑکی بھی دھیرے دھیرے اسے پکڑنے آگے بڑھتی گئی، اور پھر اسٹیج پر بڑھتے ہوئے اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ اب اسٹیج پر پھر اجالا بڑھنے لگا۔ دونوں جوکر سر جھکاتے، حیران پریشان ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگے، اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ لڑکا کہاں چلا گیا۔ دونوں جوکر ادھر ادھر گھبرا کے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی نظر لڑکی پر پڑی اور وہ تالیاں بجا کر خوشی کے مارے ناچنے لگے۔ انہوں نے کبھی پاس آ کر، کبھی دور جا کر ننھے کی بلائیں لیں، اور پھر لڑکی کو اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ تینوں بچے کے آس پاس ناچ رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے، تالیاں بجا کر، لوریاں سنا کر بچے کو بہلا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشاروں سے ایک جھولا بنایا اور اس میں بچے کو لٹا کر جھولا جھولانے لگے۔ اب ماں کے لیے بڑی کٹھنائیاں تھیں۔ وہ کبھی بچے کو گود میں لے کر لوری گاتی، کبھی دودھ پلاتی، اسے بہلا پھسلا کر کھانا کھلاتی، اور اسے گود میں لے کر بچے کے باپ کی راہ تکے جاتی۔ کون گلی گیو شیام، بتا دے کوئی۔ ماں کا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی شرارتوں سے پریشان ماں چاروں طرف اسے پکڑنے کو دوڑتی پھر رہی تھی۔ دونوں جوکر بھی اسے پکڑنا چاہتے تو ہاتھ نہ آتا۔ ایک گھوڑے پر سوار وہ سارے اسٹیج پر گھوم رہا تھا، اتنا اونچا، ماں اسے پکڑنے، چھونے کی کوشش کر کے تھک گئی۔ اس کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹھ جاتی، وہ اسکول چلا جاتا تو اس کے لوٹ آنے کی راہ دیکھتی تھی۔ دونوں جوکر ماں کی پریشانی دیکھ کر اسٹیج کے بیچ میں آئے اور اشاروں میں تماشائیوں کو بتانے لگے، وہ ماں بن کر ناچنا گانا سب بھول گئی ہے، اب وہ صرف ایک ماں بن گئی ہے۔ ہم اب کیا کریں؟ وہ پھر اپنی چھچھوری کوششوں سے تماشائیوں کو ہنسانے کی کوشش کرنے لگے۔ ماں بیٹے کی انگلی پکڑ کر چلنے لگی، پھر بیٹا دوڑنے لگا، ماں اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے میں تھک گئی۔ وہ شرارت سے چیزیں توڑنے لگا، بیٹے کا قد دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، ماں اس کے سر تک ہاتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ پھر بیٹا ماں کے ساتھ گھومتے گھومتے اسے ایک جگہ بیٹھا کر اس کا سر جھکا دیتا ہے، اس کا منہ بند کر دیتا ہے، اور ایک جوکر بڑی شرمندگی کے ساتھ تماشائیوں سے کہتا ہے، پتھر کو بھگوان کے روپ میں ڈھالنے کے لیے دل کا سارا
प्यार देना पड़ता है, मगर औरत को पत्थर बनाना हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ माँ के रूप में ढाल दो, क्योंकि औरत न भगवान बन सकती है, न खुदा, न राम बनेगी, न रावण। ये सब तो मर्द के रूप हैं, औरत का सिर्फ एक ही रूप है, माँ। इसलिए सितार की हल्की हल्की धुन में एक ही आवाज़ आती है, माँ माँ माँ। अब स्टेज पर धीरे धीरे हल्की रोशनी में माँ चारों तरफ बेबसी से देखकर घूम रही है। जिस तरफ हाथ उठा बढ़ाती है, चंचल लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते नाच रहे हैं। मगर माँ इनकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो दूर हट जाते हैं। माँ के आसपास अंधेरा बढ़ता जाता है। दोनों हाथ फैलाए घबराती हुई माँ कभी इधर बढ़ती है, कभी उधर। फिर तो वो तमाशाइयों की तरफ देखकर पूछती है, दोनों किनारे मुझसे दूर हैं, इधर जाऊं या उधर। धीरे धीरे अंधेरा माँ की तरफ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्टेज का पर्दा भी गिरने लगता है। अफसाना सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।